مکمکا قسط نمبر 3۔ میں نے ایک ایک لفظ پر زور دے کر کہا، میں یہاں ظفری کی تلاش میں آیا ہوں۔ پھر میں نے درختوں کے جھنڈ میں ایک سمت اشارہ کرتے ہوئے کہا، مجھے پتہ چلا ہے کہ ظفری اس ڈیرے پر ملے گا۔ آپ کو کسی نے غلط بتایا ہے، وہ روبدار آواز میں بولا۔ میری آنکھیں غلط نہیں ہو سکتی، میں نے چودھری کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اٹل لہجے میں کہا۔ ظفری اور ماکا آپ کے دو خاص ملازم ہیں اور وہ دونوں اس ڈیرے پر ہی رہتے ہیں۔ یہ ٹھیک ہے کہ ظفری اور ماکا میرے خاص آدمی ہیں اور اس ڈیرے پر رہ کر کاشتکاری کی نگرانی کرتے ہیں۔ وہ بڑی رعونت سے بولا، لیکن ظفری اس وقت ڈیرے پر موجود نہیں۔ وہ کہاں گیا ہوا ہے؟ میں نے محض خانہ پوری کی غرض سے پوچھ لیا۔ وہ پرسوں شیخو پورا گیا تھا اور ابھی تک واپس نہیں آیا، چودھری نے بتایا۔ پھر پوچھا، آپ کو کس سلسلے میں ظفری کی تلاش ہے؟ بتایا تو ہے کہ ظفری کا پوسٹ مارٹم کرنا ہے، میں نے قدرے سخت لہجے میں کہا۔ وہ ڈکیتی کی ایک سنگین واردات میں مجھے مطلوب ہے۔ ڈکیتی؟ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نے وہی کہا جو آپ نے سنا۔ میں نے حقارت بھری نظر سے چودھری کی طرف دیکھا اور پھر اپنا گھوڑا ڈھیرے کی سمت بڑھاتے ہوئے بڑی سفاکی سے کہا، ابھی دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی الگ ہو جائے گا۔ رک جاؤ ملک صفدر حیات، وہ مجھے میرے نام سے مخاطب کرتے ہوئے تحکمانہ انداز میں بولا۔ نہیں رک سکتا الیاس گھمن، میں نے ترکی بترکی جواب دیا۔ وہ آپے سے باہر ہو گیا اور آپ سے تم تک کا سفر پلک جھپکتے میں طے کرتے ہوئے خاصے بدتمیز لہجے میں بولا، یہ تم اچھا نہیں کر رہے۔ میں اپنے اچھے برے کا خود ذمہ دار ہوں، میں نے پیش قدمی جاری رکھتے ہوئے اکھڑ انداز میں کہا۔ اس کے تینوں حاشیہ بردار اپنے گھوڑوں کو چلاتے ہوئے ہمارے حق میں آ رہے تھے، جبکہ میرے اور الیاس گھمن کے گھوڑے پہلو بہ پہلو قدم اٹھا رہے تھے۔ وہ اپنی کنگ سائز مونچھوں کو تاؤں دیتے ہوئے غضبناک لہجے میں بولا، صفدر حیات، تم بہت غلط جگہ ہاتھ ڈالنے جا رہے ہو۔ اس کے انداز میں دھمکی چھپی ہوئی تھی، لیکن میں اس دھونس کی دھاندلی سے مرعوب یا خوفزدہ ہونے والا نہیں تھا۔ میں جو سوچ کر مراد پور آیا تھا وہ کر کے ہی مجھے یہاں سے لوٹنا تھا۔ میرے لیے اطمینان کا باعث یہ بات تھی کہ حوالدار فیض احمد نے احتیاطی پوزیشن سنبھال لی تھی۔ میں نے خوب سوچ سمجھ کر ہی اس غلط جگہ ہاتھ ڈالنے کا فیصلہ کیا ہے چودھری، میں نے بھی لحاظ اور مروت اور ادب و اداب کو بالائے طاق رکھتے ہوئے کھرے لہجے میں کہا۔ تم پہ روب کسی اور پر جا کر ڈالنا، میں تمہاری گیدڑ بھبکیوں میں آنے والا نہیں ہوں۔ یہ تو وقت ہی بتائے گا کہ کون گیدڑ ہے اور کون شیر، وہ سنسناتے ہوئے لہجے میں بولا۔ چودھری الیاس گھمن سے متھا لگانا تمہیں بہت مہنگا پڑے گا۔ پرواہ نہیں ہے، میں نے بے پرواہی سے کہا، مہنگے سستے کا حساب بعد میں کریں گے۔ میرے لہجے میں چودھری کے لیے اس قدر بے اعتنائی اور حقارت بھری ہوئی تھی کہ وہ سلگ کر رہ گیا۔ اگلے ہی لمحے اس کی غراہٹ نے میری سماعت تک رسائی حاصل کر لی۔ تمہیں سرکار نے وردی اس لیے نہیں دی تھی کہ تم کہیں بھی دندناتے ہوئے گھس جاؤ، میں تمہاری شکایت اوپر تک پہنچاؤں گا۔ اوپر والے کے ساتھ میرے تعلقات بہت اچھے ہیں، میں نے اسے بتانے کی غرض سے کہا۔ اس ذات پاک نے مجھے کبھی مایوس نہیں کیا، اور جہاں تک اس وردی کا معاملہ ہے تو میں نے کبھی کسی بے گناہ اور بے قصور کو خام خواہ تنگ نہیں کیا، اس لیے مجھے امید ہے کہ اوپر والا مجھے کسی بھی میدان میں شرمندہ نہیں کرے گا۔ میں تمہارے سینئر افسران کی بات کر رہا ہوں، وہ سٹپٹا کر بولا، اور تم کہیں سے کہیں پہنچ گئے ہو؟ میں تو تھانے سے نکل کر مراد پور پہنچا ہوں، میں نے انتہائی سادگی سے کہا، اور ایک آدھ منٹ میں تمہارے ڈیرے کے اندر پہنچنے والا ہوں۔ میں پھر یہی کروں گا کہ ظفری شیخو پورا گیا ہوا ہے، اس نے ایک مرتبہ پھر مجھے بھٹکانے کی کوشش کی۔ تم خام خواہ اپنا اور میرا وقت ضائع کر رہے ہو صفدر حیات، میں تمہارے مشوروں کا محتاج نہیں ہوں۔ اگر تم نے تفتیش کے راستے میں رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کی تو میں ظفری سے پہلے تمہیں آہنی زیور پہنا دوں گا۔ تم اپنی حد سے بڑھ رہے ہو، وہ فنکار سے مشابہ لہجے میں بولا۔ میرے دو ٹوک اور بے مروت انداز نے اس کی جھوٹی انا پر کاری ضرب لگائی تھی۔ میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس نے عامیانہ انداز میں کہا، یہ مت بھولو کہ سرکار تمہیں ہمارے پیسوں سے تنخواہ دیتی ہے۔ وہ گھٹیا پن پر اتر آیا تھا، اس کی چھوٹی سوچ کھل کر سامنے آ گئی تھی۔ اس کی بات سن کر مجھے غصہ تو بہت آیا، لیکن جواباً میں بھی اس کی سطح پر نہیں آ سکتا تھا، چنانچہ میں نے حیرت بھرے لہجے میں اس سے پوچھا، وہ کیسے چودھری؟ ہم بڑے بڑے چودھری ذمہ دار اور نمبردار سالانہ سرکار کو جو لگان یعنی ٹیکس دیتے ہیں، اسی پیسے سے تمام سرکاری ملازمین کی تنخواہیں دی جاتی ہیں۔ وہ بڑی رعونت سے بولا۔ ڈیرے کے گیٹ پر پہنچ کر میں اپنے گھوڑے سے نیچے اتر آیا، پھر چودھری کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، تم بڑے ذمہ دار جتنا ٹیکس چوری کرتے ہو اس کا مجھے بخوبی علم ہے۔ تم چاہے جتنی بھی گھٹیا باتیں کر لو، مگر نہ تو تم مجھے ڈیرے میں داخل ہونے سے روک سکتے ہو اور نہ ہی اپنے نمک خوار ظفری کو گرفتاری سے بچا سکتے ہو۔ میرے دو ٹوک انداز اور چٹانی لہجے نے چودھری کو گہری سوچ میں ڈال دیا۔ چند لمحات تک وہ خشمگین نظر سے مجھے گھورتا رہا اور پھر اس کے چہرے پر شیطانی چمک نمودار ہوئی۔ اگلے ہی لمحے وہ بڑے عجیب سے لہجے میں بولا،
تم اس ڈیرے کی تلاشی کا شوق پورا کر لو، لیکن میں ایسے ہی خالی خلی تمہیں اندر نہیں گھسنے دوں گا۔ بات ختم کرتے ہوئے گھوڑے سے نیچے اترایا اور کہا، اس ڈیرے کی خانہ تلاشی کے لیے تمہیں عدالت سے سرچ وارنٹ لے کر آنا پڑے گا۔ تم میرے شکوک کو یقین میں بدل رہے ہو چودھری، میں نے تیکھے انداز میں کہا۔ سرکار کے بیچ تم جو رکاوٹیں کھڑی کرنے کی کوشش کر رہے ہو، یہ ظفری کے ساتھ تمہیں بھی جیل کی سلاخوں کے پیچھے پہنچا دیں گی۔ میں نے تو اصول کی بات کی ہے، وہ رکھائی سے بولا۔ کسی بھی گھر کی تلاشی لینے کے لیے قانوناً سرچ وارنٹ کی ضرورت ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے؟ میں نے غراہٹ آمیز لہجے میں کہا۔ پھر پوچھا، ہمیں سرچ وارنٹ دیکھنا ہے؟ ہاں دکھاؤ۔ وہ مضحکہ خیز انداز میں مسکرایا۔ لو دیکھو، میں نے پاٹدار آواز میں کہا۔ اس کے ساتھ ہی میں نے ڈیرے کے دروازے پر ایک زوردار لات رسید کر دی۔ میری اس لات میں 6 ہارس پاور کی طاقت تھی، یا گیٹ کی اندرونی کنڈی کمزور تھی۔ ایک طوفانی دھماکے کے ساتھ گیٹ کے دونوں پٹ واہ ہو گئے۔ چودھری ہکا بکا مجھے دیکھتا رہ گیا۔ میرے جارحانہ انداز کو دیکھ کر اس کی عقل دنگ رہ گئی تھی۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ میں ایسی ہنگامہ خیز کارروائی پر اتر آؤں گا۔ قبل اس کے کہ چودھری کی حیرت ٹوٹتی میں تھڑا مار کر ڈیرے کے اندر داخل ہو گیا۔ اسی وقت فیض احمد کی آواز میری سماعت سے ٹکرائی۔ وہ للکار کر کسی سے کہہ رہا تھا، رک جاؤ ورنہ میں گولی مار دوں گا۔ صورتحال کو سمجھنے میں مجھے قطعاً کوئی دشواری محسوس نہ ہوئی۔ حوالدار کو میں نے ڈیرے کی عقبی جانب ریڈ الرٹ رہنے کو کہا تھا۔ اگر وہ کسی کو روکنے کی کوشش کر رہا تھا تو اس کا مطلب یہی تھا کہ کوئی ڈیرے کی عقبی دیوار پھلانگ کر وہاں سے فرار ہونے کی کوشش کر رہا تھا، اور اغلب امکان یہی تھا کہ یہ کوئی ظفری ہی ہوگا۔ باقی جہاں تک حوالدار کی اس دھمکی کا تعلق تھا کہ وہ گولی مار دے گا، تو یہ تو ایک کھوکھلی دھمکی تھی، کیونکہ فیض احمد کے پاس اس وقت کسی قسم کی کوئی گن نہیں تھی۔ یہ تمام تر خیالات سیکنڈ کے 10ویں حصے میں میرے ذہن سے گزرے اور میں ڈیرے کے صحن میں دوڑ لگا کر عقبی دیوار کے قریب پہنچ گیا۔ ڈیرے کی چوہدی کی اونچائی بمشکل 4 فٹ تھی۔ میں نے اس دیوار کے اوپر سے فیض احمد کو ایک لمبے تڑنگے آدمی کے تعاقب میں بھاگتے ہوئے دیکھا۔ وہ بندہ کسی بھی صورت میں ظفری نہیں ہو سکتا تھا۔ کوچوان امیر بخش نے ظفری کے بارے میں مجھے جو معلومات فراہم کی تھیں، ان کے مطابق وہ پستہ قامت اور بھاری جثے کا مالک تھا۔ علاوہ ازیں اس کی چال میں بھی لنگڑاہٹ تھی۔ وہ جب بھی بھاگتا تھا تو یوں محسوس ہوتا تھا جیسے کوئی فٹ بال لڑک رہا ہو، جبکہ یہ بندہ نہ تو لنگڑا رہا تھا اور نہ ہی اس کا قد پستہ تھا۔ میرے ذہن نے چیخ کر کہا، یہ ماکھا کے سوا اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ اس ڈیرے پر چودھری کے 2 خاص آدمی رہا کرتے تھے، ظفری اور ماکھا۔ یقیناً یہ ماکھا ہی تھا۔ اس نے ڈیرے کے گیٹ پر میرے اور الیاس گھومن کے بیچ ہونے والی گفتگو کو سن لیا تھا، اور وہ جان گیا تھا کہ میں کن خطرناک عزائم کے ساتھ وہاں پہنچا ہوں۔ اسی لیے اس نے عقبی دیوار پھلانگ کر راہ فرار اختیار کی تھی۔ فیض احمد جلد ہی اس کے سر پر پہنچ گیا اور اسے قابو کرنے کی کوشش کی، لیکن ماکھا کچھ زیادہ ہی پھرتیلا ثابت ہوا۔ اس نے پلٹ کر جوابی حملہ کیا۔ فیض احمد کو ماکھا سے ایسے رد عمل کی توقع نہیں تھی، اس لیے وہ ماکھا سے مار کھا گیا۔ نتیجے میں حوالدار چاروں خانے چت زمین پر پڑا تھا۔ ماکھا نے قمیض احمد کو دھوبی پاٹ مارا تھا۔ بعض ازاں پتہ چلا کہ ماکھا مراد پور کا ایک جانا مانا ہوا پہلوان بھی تھا۔ فیض علی کو زمین چٹانے کے بعد ماکھا نے نہر کی جانب دوڑ لگا دی۔ اس دوران میں دیوار پھلانگ کر ڈیرے کی حدود سے باہر نکل چکا تھا۔ ماکھا فیض احمد پر سوا سر ثابت ہو رہا تھا، لہذا میں ایکشن میں آ گیا۔ میں نے اپنے سروس ریوال سے ایک ہوائی فائر کیا اور اس کے ساتھ ہی بلند آواز گرج کر کہا، ماکھا جہاں ہو وہیں رک جاؤ، اگر تم نے ایک قدم بھی آگے بڑھایا تو میں تمہارے بھیجے میں سوراخ کر دوں گا۔ گولی کی آواز کے ساتھ دی جانے والی دھمکی کارگر ثابت ہوئی۔ ماکھا کے دوڑتے ہوئے قدموں کو بریک لگ گئی۔ اس دوران میں نے دوڑتے ہوئے اس کے نزدیک پہنچ گیا اور ریوالور کو ماکھا پر تانتے ہوئے تحکمانہ لہجے میں کہا، ہینڈز اپ۔ ماکھا دونوں ہاتھ اوپر اٹھا دیے۔ اسی انصاع میں حوالدار فیض احمد بھی ہمارے قریب پہنچ گیا۔ میں نے حوالدار سے کہا، اس تیسمار خان کو گرفتار کر لو۔ فیض احمد کسی اور ہی موڈ میں تھا۔ اس نے میرے حکم کی تعمیل تو کی، مگر بانداز دیگر فیض احمد نے وہاں آتے ہی ماکھا پر لاتوں اور گھونسوں کی برسات کر دی۔ وہ اپنی حزمیت کا حساب چکتا کرنا چاہتا تھا۔ پھر ماکھا کے ہاتھوں میں ہتھ کڑی پہنا دی۔ میری ہاتھ کڑی کھول دے تھانے دار، وہ زخمی سام کی مانند پھنکار کر بولا، ورنہ تارے حق میں اچھا نہیں ہوگا۔ اوے بکواس بند کر، میں نے تیش کے عالم میں کہا، اور اس کے ساتھ اس کے گال پر ایک زناٹے دار تھپڑ بھی رسید کر دیا۔ پھر غضبناک انداز میں اضافہ کیا، یہ ہتھ کڑی تو اب جیل جا کر ہی کھلے گی۔ وہ مجھے دھمکانے کی کوشش کرنے لگا، میرا نام ماکھا جٹ ہے، تم مجھے جانتے نہیں ہو، میں چودھری الیاس گھومن کا خاص بندہ ہوں، تیرے چودھری کی تو میں۔ فیض احمد نے ماکھا کو ایک ناقابل اشاعت گالی سے نوازا،
پھر اس کی پنڈلی کے سامنے والے حصے پر اپنے سرکاری بوٹ سے ایک زوردار ٹھڈا رسید کرتے ہوئے کہا، اگر تم نے زبان سے مزید ایک لفظ بھی نکالا تو مار مار کر میں تمہیں باندر بنا دوں گا۔ پنڈلی کے سامنے والا حصہ بہت ہی نازک اور حساس ہوتا ہے۔ یہاں پر ہڈی کھال کی گہرائی میں نہیں بلکہ بالکل اوپر ہوتی ہے۔ حوالدار کے ہیوی بوٹ کی طوفانی ٹھوکر نے ماکھا کو بل بلانے پر مجبور کر دیا تھا۔ اوپر سے میرے شفاق انداز نے اس کے ہوش کا سوا ستیہ ناش مار دیا۔ وہ بے دریغ مجھے اور حوالدار کو مغازلات میں تولنے لگا۔ اس دوران میں چودھری الیاس گھمن اپنے حواریوں سمیت وہاں پہنچ گیا تھا۔ میں نے فاتحانہ نظر سے اسے دیکھا اور سلگانے والے انداز میں کہا، چودھری میں سرچ وارنٹ کے بغیر ہی تمہارے بندے کو گرفتار کر کے اپنے ساتھ لے جا رہا ہوں۔ اس کے پیٹ میں جتنی بھی گندگی بھری ہوئی ہے، جب یہ اگلے گا تو پھر میں سرچ وارنٹ نہیں بلکہ اریسٹ وارنٹ کے ساتھ تمہاری گردن ناپنے حویلی آؤں گا۔ اس طرح مجھے حویلی میں بلانے کی تمہاری خواہش بھی پوری ہو جائے گی۔ اس کے چہرے پر زلزلے کے آثار نمودار ہوئے۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ ہمارے ٹکڑے ٹکڑے کر کے چیل کووں کو کھلا دیتا۔ انتہائی بے بسی اور بے کسی کے عالم میں اس نے اپنی جھوٹی شان کو برقرار رکھنے کی کوشش کی کرتے ہوئے کہا، صفدر حیات، تم چودھری الیاس گھمن کی پہنچ سے واقف نہیں ہو۔ تمہیں بری طرح پچھتانا پڑے گا۔ دیکھا جائے گا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں بہت دور تک جھانکتے ہوئے خاصے خطرناک لہجے میں کہا، تم ڈی سی کے پاس جاؤ یا گورنر سے ملو، آئی جی کا دروازہ کھٹاؤ یا وزیر اعلیٰ کے آداب بجا لاؤ، مجھے کسی کی پرواہ نہیں، کیونکہ میں حق کی راہ پر چلتے ہوئے قانونی تقاضے پورے کر رہا ہوں اور میں جیت ہمیشہ حق کی ہی ہوتی ہے۔ اور کچھ توقف کر کے میں نے ایک گہری سانس خارج کی، پھر الفاظ میں اضافہ کیا، چودھری تمہارے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، پورے بدن پر تیل مل کر کسرت شروع کر دو، خوب ڈنڈ بیٹھکیں لگا کر تیار ہو جائے، میں کسی وقت تمہاری گوشمالی کے لیے مراد پور آنے والا ہوں۔ وہ مجھے ایسی نظر سے دیکھنے لگا جیسے کچا ہی چبا ڈالے گا۔ میں نے اس کی معاندانہ نگاہ کی پرواہ نہیں کی اور اس کی اونچی اونچی دھمکیوں کو جوتے کی نوک پر مار کر وہاں سے چلا آیا۔ تھانے پہنچ کر میں نے ایک ہیڈ کانسٹیبل کو بھیج کر ہیڈ کانسٹیبل بابر علی کو اپنے کمرے میں بلا لیا۔ بابر فوراً حاضر ہو گیا۔ اس نے مجھے سیلوٹ کرنے کے بعد مؤدبانہ لہجے میں کہا، جی ملک صاحب، کیا حکم ہے؟ بابر علی تفتیشی شعبے کا اسپیشلسٹ تھا۔ ملزموں کی زبان کھلوانے کے اس کے پاس 101 گر تھے۔ وہ ایک ہٹا کٹھا جلاد صورت پولیس اہلکار تھا۔ بابر علی، میں نے ماکھا جٹ کی جانب اشارہ کرتے ہوئے ہیڈ کانسٹیبل کو مخاطب کیا، یہ مراد پور کا ایک جانا اور مانا ہوا پہلوان ہے، لیکن اس وقت یہ اپنے فن پہلوانی کو نکھار بخشنے کے لیے یہاں آیا ہے۔ میں اسے تمہاری شاگردی میں دیتا ہوں، اس امید کے ساتھ کہ تم اسے خاص الخاص دو پیش سکھاؤ گے۔ میری بات سمجھ رہے ہو نا؟ چنگی طرح سمجھ رہا ہوں ملک صاحب۔ وہ ماکھا کو ایسی نظر سے دیکھنے لگا جیسے قصاب بکرے کو دیکھتا ہے۔ آپ فکر ہی نہ کریں ملک صاحب، وہ چہرے پر پراسرار خوشی کو سجاتے ہوئے بولا۔ شاباش۔ میں نے توصیفی نگاہ سے بابر علی کی طرف دیکھا اور کہا، میں مانتا ہوں تم ایک سچے فنکار ہو، لیکن اس دیو کے ہڈ گڈ نہیں کھولنے، بس اس کی زبان کا تالا کھولنا ہے۔ تم میرا مطلب سمجھ رہے ہو نا؟ جی ملک صاحب۔ وہ سینے پر ہاتھ مارتے ہوئے بولا، میں آپ کی خواہش کے مطابق اس مریض کا علاج کروں گا، یہ آپ کو صحیح سلامت ملے گا اور اس کی زبان ٹیپ ریکارڈ کی طرح باز اٹھے گی۔ اس موقع پر حوالدار فیض احمد بھی کمرے میں موجود تھا۔ اس نے امید بھری نظر سے مجھے دیکھا اور منت ریز لہجے میں بولا، ملک صاحب، آپ سے میری ایک درخواست ہے۔ ہاں بولو۔ میں نے سوالیہ انداز میں اس کی طرف دیکھا۔ وہ بولا، اگر آپ ماکھا جٹ کو میرے حوالے کر دیں تو مجھے خوشی ہوگی۔ میں فیض احمد کی اسی التماس کے پس منظر سے بخوبی آگاہ تھا۔ ماکھا نے ادھر ادھر مراد پور میں دھوبی پاٹ مار کر جس طرح برے انداز میں حوالدار کو زمین پر پٹخا تھا، فیض احمد اس واقعے کو اس وقت تک نہیں بھول سکتا تھا جب تک وہ ماکھا کی عظیم الشان درگت نہ بنا ڈالتا۔ اس مرحلے پر میں نے فیض احمد کو مایوس کرنا مناسب نہ سمجھا اور نہایت ہی ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، ماکھا جٹ کو میں اب دونوں کے حوالے کر رہا ہوں، تم اپنے اپنے فن کا مظاہرہ کر کے اس کی خاطرداری کرو۔ میں کچھ دیر کے لیے تھانے سے باہر جا رہا ہوں، جب میں واپس آؤں تو اس وقت تک تمہارا کام پایہ تکمیل تک پہنچ جانا چاہیے۔ اوکے ملک صاحب، وہ بیک زبان ہو کر بولنے لگے۔ اس امر میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں کہ بعض اوقات مجرموں کی زبان کھلوانے کے لیے جو تفتیشی ہتھ کنڈے آزمائے جاتے ہیں انہیں انسانی حقوق کی علم بردار تنظیموں کی زبان میں انسان سو سلوک کہا جاتا ہے، لیکن یہ سب کرنا ہماری مجبوری بلکہ تفتیش کا حصہ ہے۔ سپہر کے وقت میں ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر پہنچا اور اپنے سینئر آفیسر کو صورتحال سے آگاہ کرنے کے بعد اپنی اب تک کی کارکردگی کی رپورٹ بھی پیش کر دی۔ میں نے انہیں بتایا کہ تفتیش کے سلسلے میں کس نوعیت کی مشکلات پیش آ رہی ہیں
انہوں نے میری کوششوں کو سراہا اور مجھے ہر قسم کی کارروائی کے مکمل اختیارات دے دیے۔ مجھے اس بات کا یقین دلایا کہ محکمہ اس کیس میں ہر ممکنہ حد تک مجھ سے تعاون کرے گا۔ مجھے ہدایت کی گئی کہ اگلے روز میں عدالت سے چودھری الیاس گھمن کی حویلی کے سرچ وارنٹ بھی نکلوا لوں اور اگر میں ضرورت محسوس کروں تو چودھری کی گرفتاری کا حکم نامہ بھی حاصل کر لوں۔ ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر سے نکل کر میں ضلعی ہسپتال چلا گیا تاکہ SI نوید علی اور کوچوان امیر بخش کی مزاج پرسی کر سکوں۔ جب آج صبح میں ہسپتال سے رخصت ہوا تھا تو وہ دونوں ہوش و حواس میں تھے، تاہم ان کی جسمانی حالت کو تسلی بخش نہیں کہا جا سکتا تھا۔ اب جب ان سے میری ملاقات ہوئی تو وہ قدرے بہتر تھے۔ میں نے متعلقہ ڈاکٹر سے بات بھی کی۔ ڈاکٹر کا مشورہ یہی تھا کہ آج کا دن انہیں ہسپتال میں ہی رہنا چاہیے تاکہ ان کی مناسب دیکھ بھال کی جا سکے۔ اس نے بتایا کہ آئندہ روز انہیں ڈسچارج کر دے گا۔ میں نے ڈاکٹر کے مشورے پر صادر کیا۔ میں کافی دیر تک ان کے پاس بیٹھا ادھر ادھر کی باتیں کرتا رہا۔ ASI کو میں نے آج کی مراد پور والی کارروائی کے بارے میں مختصر بتایا۔ وہ نقاہت بھرے لہجے میں بولا، میں ماکھا جٹ کو اچھی طرح جانتا ہوں۔ وہ ایک تجربہ کار اور ماہر پہلوان ہے۔ آپ نے اسے زیر کر کے بہت بڑا کارنامہ انجام دیا ہے۔ میں نے ماکھا سے کوئی اکھاڑے میں دو ہاتھ نہیں کیے جو اس کی گرفتاری کو میرا عظیم کارنامہ تصور کیا جائے۔ میں نے صاف گوئی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، ماکھا نے فیض احمد کو دھوبی پاٹ مار کر چاروں خانے چت کر دیا تھا۔ اس کی اس کارکردگی سے لگا کہ وہ فن پہلوانی میں کافی مہارت رکھتا ہے۔ آپ ماکھا کو بابر اور فیض کے حوالے کر کے آئے ہیں۔ ASI نے معنی خیز انداز میں کہا، بابر تو ماکھا کی جو خاطرداری کرے گا سو کرے گا، لیکن مجھے یقین ہے فیض اپنی بے عزتی کا 100 بدلہ چکائے گا۔ مجھے بھی ایسا ہی لگتا ہے۔ میں نے اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے کہا، ملک صاحب آپ نے ماکھا جٹ کو گرفتار کر کے حوالات میں پہنچا دیا ہے۔ امیر بخش کوچوان جو کافی دیر سے خاموش لیٹا ہماری باتیں سن رہا تھا مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے بولا، لیکن اصل مسئلہ اس وقت حل ہوگا جب ظفری آپ کی گرفت میں آ جائے گا۔ چودھری نے مجھے بتایا تھا کہ ظفری وقوعہ سے پہلے شیخو پورے گیا ہوا ہے۔ میں نے کہا، لیکن چودھری کی اس بات پر بھروسہ نہیں میں کر سکتا تھا۔ ماکھا میرے ہتھے چڑھ چکا ہے۔ آج کی تاریخ میں ماکھا کی زبان سے ظفری کا پتہ ٹھکانہ اگلوا لوں گا۔ ظفری اور ماکھا ایک ساتھ چودھری کے ڈیرے پر رہتے ہیں اور یہ دونوں چودھری کے خاص بندے بھی ہیں۔ آپ نے صحیح کہا ملک صاحب، امیر بخش تائیدی انداز میں بولا۔ چودھری الیاس گھمن ان دونوں پر بہت بھروسہ کرتا ہے، لیکن میری معلومات کے مطابق ظفری چودھری کا خاص الخاص بندہ ہے۔ اہم نوعیت کے منصوبوں کو چودھری ظفری ہی سے کام لیتا ہے۔ لمحاتی توقف کر کے اس نے ایک مزمل سی سانس لی، پھر عجیب سے لہجے میں اضافہ کرتے ہوئے بولا، یہ لنگڑا ٹنگو جتنا زمین کے اوپر نظر آتا ہے اس سے کہیں زیادہ زمین کے اندر چھپا ہوا ہے۔ لوگ اس کی پستہ کامتی اور معذوری سے دھوکہ کھا جاتے ہیں۔ بے بس، معصوم اور لاچار دکھائی دینے والا یہ بندہ بڑا عیار اور چال باز ہے تھانے دار صاحب۔ جب یہ میرے ہتھے چڑھے گا تو اس کی ساری چالاکی چال بازی پھرتی دور ہو جائے گی اور کسی کو اپنا حوال سناتے ہوئے اس کی گردن شرم سے جھک جائے گی۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا،